بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں ایران دنیا کی دو خونخوار ایٹمی طاقتوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور ان کو ایک تاریخی سبق اس انداز میں سکھا رہا ہے کہ ساری دنیا حیران ہے کہ ایران کس طرح یہ کام کر پا رہا ہے۔ ایک بار پھر ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے پاس یہ توانائی اور یہ طاقت ہے کہ وہ دنیا کی منہ زور طاقتوں کو اچھا سبق سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر اس شجاعت، بہادری اور دلیری کی تاریخی داستان کے درمیان کچھ ایسے قصے بھی رقم ہو رہے ہیں جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو نم کر دیتے ہیں اور ہر دھڑکتے دل کو پریشان کرتے ہیں۔ آئیے کچھ ایسے ہی قصے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ایک 8 سالہ بچے کی داستان سے۔ ایک وہ معصوم بچہ کہ جس کے لیے اس کے ماں باپ نے 12 سال انتظار کیا تھا۔ ساری دنیا نے یہ سنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کے پہلے ہی دن ایک اسکول پر حملہ کیا اور بمباری کر کے 160 سے زیادہ معصوم بچوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ انہی معصوم بچوں کے درمیان ایک 8 سالہ بچہ تھا جس کا نام تھا رضا۔ یہ صرف ایک معصوم بچے کی شہادت نہیں تھی، بلکہ ایک ماں کی دلی تمنا کا قتل تھا، ایک باپ کے خوابوں کا خون تھا۔ 12 سال تک ایک ماں ہر سجدے میں روئی، ہر شب و روز اس نے یہ دعا کی، پالنے والے میری گود بھر دے۔ پھر اس کے بعد اس ماں نے فرزند رسول امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ دعا دہرائی۔ آخرکار اللہ نے اس ماں کی آواز کو سنا اور اس کی جھولی بھر دی۔ یہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، ایک ماں باپ کی آرزو پوری ہوئی تھی۔ اس بچے نے ماں باپ کو نئی زندگی دی تھی۔ اس کی ہنسی نے زندگی میں ایک نیا رنگ بھرا تھا، اس کے قہقہوں نے زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا، ایک نئی بہار زندگی میں آ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ننھا بچہ 8 سال کا ہو گیا۔ ایک دن یہی معصوم صبح سویرے اپنے اسکول کی جانب ہنستا کھیلتا دوڑتا ہوا نکلا۔ اس دن بھی کلاس کا ماحول معمول کے مطابق بڑا اچھا خوشگوار تھا۔ بچے ہنسی مذاق لکھنے پڑھنے میں مصروف تھے، لیکن اچانک بم کی بھیانک آواز سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ ایک امریکی اور اسرائیلی بم نے ایک اسکول کو خاک میں ملا دیا۔ اچانک ایک ہنستا کھیلتا اسکول خاموش ہو گیا۔ 160 سے زائد بچے مارے گئے، انہی میں ایک 8 سالہ رضا بھی تھا۔ وہ بچہ جسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جنگ کسے کہتے ہیں، گولی کیا ہوتی ہے، بم کس بلا کا نام ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اسے بمباری کر کے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ اپنے اکلوتے معصوم جگر گوشے کے جنازے کو دیکھ کر ایک ماں کے دل پر کیا گزری، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ تک فرزند خانواده بود. بعد از 12 سال به دنیا بود. بعد از 7 سالانه مشروع کلاس دوم شهید شد. بازم خدا رو شکر کنم. آخرین خاطره‌ای که از رضا جان توی حالا خاطرتون هست رو میشه برامون بگین؟ خاطره زیاد بود چون تک فرزند بود، خاطره زیاد داشت. شب و روزش برامون خاطره بود، ولی آخر هم از 1 ماه مونده بود به عیدی گفت مامان بریم کربلا. باشه مامان الان مدرسه مدارک رو تحویل کن، گذرنامه میگیریم بریم کربلا. به باباش گفتم که مدارک رو آماده کن تا رضا رو عید نوروز با رضا بریم کربلا. گفت باشه، ولی خدا فرصت نداد و رضا زودتر از ما رفت۔ آخر رضا اور اس کے ساتھی معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان کی کیوں جان لی گئی؟ امریکہ اور اسرائیل کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ لیکن یہاں ایک زندہ قوم کی زندہ دل خاتون نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد دنیا والوں کو ایک بڑا سبق دیا ہے۔ اس نے غم ضرور منایا، لیکن ساتھ ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا شہید ہوا ہے۔ دوسری داستان ہے تہران کے ایک معصوم بچے کی۔ یہ بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن شاید اس معصوم بچے کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ معصوم بچہ یتیم تو ہو گیا لیکن لاوارث نہیں ہے۔ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کی ایک خاتون نے اسے گود لیا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ اس بچے کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا جائے۔ جی ہاں، مشکل کی اس گھڑی میں ایرانی عوام ایک دوسرے کا اسی طرح سہارا بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھارس دے رہے ہیں، امید بندھا رہے ہیں۔
اور تیسری داستان ہے ایک نوجوان کی جو بحرین میں رہتا تھا. اس نے ایران کی حقانیت اور مظلومیت کی خاطر اپنی جان دی ہے. بحرین وہ ملک ہے کہ جس کی حکومت تو امریکی غلام ہے، لیکن اس کے عوام امریکہ کے سخت مخالف اور دنیا کے مظلوموں کے سخت حامی. اسی بیدار عوام کی ایک بولتی تصویر تھا وہ نوجوان شہید جس کا نام تھا محمد موسوی. محمد موسوی کو حق کا ساتھ دینے اور ایران کی مظلومیت کے حق میں آواز اٹھانے کے جرم میں بحرین کی آل خلیفہ تاناشاہ حکومت کے کارندوں نے اٹھا لیا. شہید محمد موسوی اس سے پہلے بھی آل خلیفہ کی جیل میں 1 سال گزار چکے تھے، لیکن اس بار جب آل خلیفہ کے کارندوں نے انہیں اغوا کیا تو اس کے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد آل خلیفہ حکومت نے ان کی لاش واپس کی. گہرے زخموں سے چور شہید کا جنازہ دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ آل خلیفہ کے تشدد اور اس کے بہیمانہ ٹارچر کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے. احنا نحيي الحسين، ذكرى الحسين، شعارات الحسين، شعارات البيت. يا اخوان بارك الله فيكم، جزيتم الف خير. ادري انا عارف القلوب محترقه، يعني المصاب جلد ولكن وصل على رب الكريم شهيد ان شاء الله. الله مثل جده ابي عبد الله الحسين، هو كان يتمنى هذه الشهاده، الله سبحانه وتعالى اعطاه يوم جمعة، يوم مبارك في هذه الليلة الطيبة أمام هذا أحبته وأهله وعشيرته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله بقبول حسن. راح في جدة، راح في حب جدة وطريق جدة أبي عبد الله الحسين، كان هو يتمناه فنجان. لیکن سلام ہو اس نوجوان شہید کے بوڑھے باپ کے جوان حوصلے پر کہ جس نے اپنے بیٹے کی مظلومانہ شہادت پر گریہ کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کیا. رہبر شہید امام خامنئی فرمایا کرتے تھے کہ ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن ایک دلیر، بہادر اور ایک شجاع قوم ہے. ویسے ہی جیسے ہمارے پیشوا علی ابن ابی طالب تھے، وہ سب سے زیادہ مظلوم ضرور تھے لیکن ساتھ ہی سب سے زیادہ طاقتور اور شجاع بھی تھے.